بھارتی صحافی امریکی محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ میں زہر اگلنے لگے، نائب ترجمان نے بھارتی صحافی کا پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ بھارتی صحافی نے کہا پاکستان میں جوہری مواد کی لیک کی رپورٹس کی، نائب ترجمان نے رپورٹ مسترد کر دی۔ بھارتی صحافی نے پھر کہا بھارت نے کشمیر کے مسئلے پر صدر ٹرمپ کی ثالثی کو مسترد کر دیا۔ ٹامی پیگ نے جواب دیا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بھارتی کامیڈین روی گپتا نے گودی میڈیا کی دھلائی کر دی، کہا چیخ چیخ کر ایک اینکر کی تو گلے کی رگ ہی پھٹ گئی، ان اینکروں کو مائک دے کر بارڈر پر بھیج دینا چاہیے، یہ اینکر اپنے مائکوں پر بیٹھ کر سرحد پار حملہ کر دیں۔ بھارتی صحافی اجیت انجم نے بھی کہا بھارتی فوج پاکستان کے ہاتھوں مار کھاتی رہی، بھارتی میڈیا جھوٹی خبریں چلاتا رہا، بھارتی میڈیا کی پھیلائی گئی جھوٹی خبریں رسوائی کا سبب بن رہی ہیں۔ برطانوی پارلیمنٹ میں سنتاس معاہدے کی معطلی کا معاملہ اٹھا دیا گیا۔ رکن پارلیمنٹ جیمز فرتھ کا سنتاس معاہدے کے تحفظ پر زور، کہا برطانوی حکومت کی جنگ بندی کے لیے کوششوں کو سراہتے ہیں، پانی کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہتے، برطانیہ سنتاس معاہدے جیسے معاہدوں کا تحفظ یقینی بنائے۔ وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا حکومت کو سنتاس معاہدے کی سنگینی کا مکمل ادراک ہے۔ امریکی صدر کی پاک بھارت قیادت کو ایک ساتھ ڈنر کرانے کی خواہش، اپنے وزیر خارجہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا مارکو یہ کتنا اچھا ہوگا کہ دونوں کو باہر ڈنر پر لے کر جائیں۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو مسکرا دیے۔ ریاض میں سعودی امریکن انویسٹمنٹ فورم سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستان اور بھارت میں تاریخی جنگ بندی کرائی، کشیدگی بڑھ رہی تھی، لاکھوں لوگ قتل ہو سکتے تھے۔ پاک بھارت دوستوں کو کہا جھگڑا چھوڑیں، تجارت کریں، نیوکلیئر میزائلوں کے بجائے تجارت کا سوچیں، میزائل ٹریڈ نہ کریں، وہ ٹریڈ کریں جو آپ کو خوبصورت بنائے۔ پاکستان بھارت کی قیادتیں مضبوط اور ذہین ہیں، امید ہے سیز فائر قائم رہے گا۔ مارکو روبیو اور جیری وینس کی کوششوں سے دونوں ملک رک گئے، سیز فائر کرانے پر امریکی انتظامیہ پر فخر ہے، امریکہ کی فوج طاقتور ہے لیکن مجھے جنگیں پسند نہیں۔ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کا اہلکار ناپسندیدہ سرگرمیوں میں ملوث، حکومت نے 24 گھنٹے میں پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ ترجمان نے بتایا بھارتی اہلکار کی سرگرمیاں سفارتی حیثیت کے منافی تھیں، متعلقہ اہلکار کی سرگرمیوں پر پاکستان کو شدید تحفظات تھے۔ بھارتی ناظم الامور کو طلب کر کے پاکستان کے فیصلے سے آگاہ کر دیا، حکومت پاکستان نے فیصلہ ملک کی سلامتی کے مفاد میں کیا۔ بھارتی پروپیگنڈا پاکستان کی عسکری کامیابیوں پر پردہ نہیں ڈال سکتا، پاکستان نے بھارتی فوجی اہداف کو نشانہ بنا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، جوابی کارروائی مکمل طور پر جائز تھی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھیں، ہر جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے۔ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے جس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مسئلہ کشمیر کے حل کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے گا، امریکی صدر پر امید، کہا توقع ہے سعودی عرب ابراہم معاہدے میں شامل ہو جائے گا، یہ معاہدہ خطے اور سعودی عرب کے مستقبل کے لیے اہم ہے۔ امریکی صدر کا شام پر لگی پابندیاں ختم کرنے کا اعلان، ٹرمپ نے کہا طیب اردوان اور محمد بن سلمان سے ملاقات کے بعد شام سے پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ کیا، پابندیاں ہٹنے سے شام کو عظیم ملک بننے کا موقع ملے گا۔ امریکی وزیر خارجہ رواں ہفتے ترکی میں شامی حکام سے ملاقات کریں گے، ایران کے ساتھ ڈیل پر خوشی ہوگی، ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہوں جو بہتر مستقبل کا ضامن ہوگا، ایران کے پاس وقت ہے فیصلہ کرے، یہ پیشکش ہمیشہ نہیں رہے گی۔ تاریخی دورہ سعودی عرب میں ٹرمپ اور محمد بن سلمان نے کئی معاہدوں پر دستخط کیے، سعودی عرب امریکہ میں $600 بلین کی سرمایہ کاری کرے گا، سعودی خلائی ایجنسی اور ناسا کے درمیان بھی معاہدہ پا گیا، امریکی صدر قطر اور متحدہ عرب امارات بھی جائیں گے۔ حق میں 40 شہری شہید، 121 زخمی ہوئے، شہداء میں 7 خواتین اور 15 بچے شامل۔ مادر وطن کے دفاع میں 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، شہداء میں پاک فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شامل۔ معرکہ حق کے دوران شہداء اور زخمیوں کی تفصیلات جاری۔ ISPR کا کہنا ہے بھارتی جارحیت کے جواب میں پاک فوج نے معرکہ حق کے تحت منہ توڑ جوابی حملے کیے، شہداء کی عظیم قربانیاں قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ پاکستان کی مسلح افواج پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتی ہے، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارتی حملوں میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت۔
مسئلہ جو ہے کشمیر کا، وہ بھی مودی صاحب نے کہا ہے کہ جی اس پہ بات چیت ہونی چاہیے. لیکن ان کا اپنا نقطہ نظر ہے اور ہمارا نقطہ نظر جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ سلامتی کونسل کی قرارداد ہے. مودی کے دن گنے جا چکے ہیں، فیصلہ بھارتی عوام نے کرنا ہے. بھارت کے پاس ہمارے خلاف کوئی شواہد ہیں تو سامنے لائے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں گفتگو، کہا مسئلہ کشمیر کے حل کی بات خود ٹرمپ نے کر دی. مذاکرات کے ایجنڈے میں کشمیر، سینتاس معاہدہ اور دہشت گردی ہونی چاہیے. وزیر دفاع کا کہنا تھا بھارت اب دوبارہ پاکستان پر حملے کا سوچ بھی نہیں سکتا. دو قالب یکجان، ترکی اور پاکستان. ترک صدر کا پاکستان کی حمایت کا واضح اعلان، کہا اچھے اور برے وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اردوان نے کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا پاکستان اور بھارت میں تناؤ کم کرنے کے لیے انتھک کوششیں کی. دونوں ملکوں میں جنگ بندی پر خوشی ہے. پاک بھارت کے درمیان تناؤ انتہائی خطرناک سطح تک پہنچ گیا تھا. خواہش ہے پانی کے مسئلے سمیت تمام مسائل پرسکون طریقے سے حل ہو جائیں. دوران کشیدگی اپنے بھائی وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا. پاکستانی بھائیوں کو ان کے صبر اور تحمل اور دانش مندانہ موقف پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. پاکستان اشتعال انگیزی پر اکسانے میں نہ آئے. ترک سیب نہیں کھائیں گے، استنبول بھی نہیں جائیں گے. پاک ترک بھائی چارہ بھارت کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا. پاکستان کی فتح پر ترکی اور آذربائیجان میں جشن. مودی کا گودی میڈیا تلملا اٹھا. پونے میں ترک سیبوں کے بائیکاٹ کی مہم چلا دی. باکو اور استنبول کا بائیکاٹ کر دیا. ترک اشیاء کے بائیکاٹ کی مہم بھی چل گئی. AY نیوز کا پاک افواج کو خراج تحسین. خصوصی نشریات یوم تشکر میں ساحر علی بگا نے ملی نغمے گا کر بہادر افواج کو خراج تحسین پیش کیا. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا ہم اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ کو نہیں بھولیں گے. بھارتی میڈیا نے فلمی رپورٹنگ کرتے ہوئے دنیا بھر میں بھارت کو رسوا کیا. گورنر نے جنگ کے دوران وسیم بادامی کی زبردست اینکرنگ کو بھی سراہا. اداکار جاوید شیخ، بہروز سبزواری اور زاہد احمد کی تاریخی فتح پر قوم کو مبارکباد. بہروز سبزواری نے کہا افواج پاکستان نے طبیعت خوش کر دی. جاوید شیخ بولے پاک فضائیہ نیوی بری فوج کو سلام پیش کرتے ہیں. ظاہر احمد بولے ہمارا دشمن بھارت بہت ہی زیادہ کمزور اور جھوٹا ہے. شفاعت علی نے روپ دھارا بھارتی نیوز اینکر ارنب گوسوامی کا چیخ چیخ کر حاضرین کو محظوظ کیا. مصطفیٰ چودھری بنے بھارتی ریٹائرڈ جنرل بخشی، شائقین کو خوب ہنسایا. بھارتی فضائیہ کے طیارے کہاں گرے، پائلٹ کہاں گئے، تفصیلات سامنے آ گئیں. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بھارتی فضائیہ کے پائلٹ زخمی یا لاپتہ بھی ہوئے. ایک طیارہ اننت ناگ میں گر کر تباہ ہوا. ایجیکشن سیٹ برآمد ہوا. بھارتی فضائیہ کا دوسرا طیارہ پامپور یا پلوامہ میں گر کر تباہ ہوا. دونوں پائلٹ شدید زخمی حالت میں سری نگر اسپتال منتقل کیے گئے. ایک اور لڑاکا طیارہ پینتھیال رام بن کے علاقے میں گر کر راکھ ہوا. پائلٹ فلائنگ آفیسر اقبال سنگھ کو زخمی حالت میں آرمی اسپتال ادھمپور پہنچایا گیا. بھارتی فضائیہ کا ایک طیارہ اخنور کے کھیتوں میں گرا. دونوں پائلٹ زخمی ہوئے. دشمن کا ایک طیارہ بھٹنڈا میں بھی تباہ ہوا. سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہیرون RPV کو جموں کے مشرق میں 13 ناٹیکل میل کے فاصلے پر مارا گیا تھا. گودی میڈیا کی طرح بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی بھی ڈرامے کرنے لگے. آدم پور ایئر بیس جا پہنچے. بھارتی میڈیا نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آدم پور ایئر بیس کو پاک فضائیہ کے حملے میں نقصان نہیں پہنچا. یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ نریندر مودی نے دفاعی نظام S-400 کا معائنہ کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپریشن بنیان مرصوص کے دوران پاکستانی شاہینوں نے آدم پور ایئر بیس پر S-400 دفاعی نظام تباہ کر دیا تھا. 11 مئی کی پریس بریفنگ میں پاک فضائیہ کے ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے واضح کیا تھا کہ شاہینوں کا نشانہ S-400 کا چیز بورڈ، راڈار اور دیگر آلات تھے، جس کی تباہی سے سسٹم مکمل ناکارہ ہو گیا تھا. بھارت کو اپنے نقصان کی سنگینی کا علم تھا. پاکستان کی جوابی کارروائی دیکھ کر امریکہ کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ جنگ خطرناک صورت اختیار کر سکتی ہے. جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا آپشن کبھی زیر غور نہیں تھا. امریکی وزیر خارجہ نے پیغام دیا بھارت لڑائی روکنے کے لیے تیار ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا CNN کو انٹرویو، کہا ہمارے پاس دفاع میں حملے کے سوا چارہ نہیں تھا. پاکستان کا پانی روکنے یا رخ موڑنے کی کوشش جنگ کے مترادف ہوگی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں بتایا پاک بھارت سیز فائر مختلف ملکوں کی سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے. پاکستان کی فتح روز روشن کی طرح آیا ہے.
اگر ہمارا انڈیا کے ساتھ ہو گیا سیز فائر تو اب آپس میں بھی سیز فائر ہونا چاہیے, سیرینٹی پریویل کرنی چاہیے تاکہ قوم میں یکجہتی رہے, اور یکجہتی کا سب سے بڑا تقاضا یہی ہے کہ خان صاحب کی رہائی ہو. بھارت کے ساتھ سیز فائر ہو گیا تو آپس میں بھی سیز فائر ہونا چاہیے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سمیت تمام اسیر رہنما رہا کیے جائیں تاکہ قوم میں یکجہتی رہے. پاک فوج نے دشمن کو جس طرح جواب دیا اس سے قوم کا سر فخر سے بلند ہوا. بھارت کا غرور خاک میں مل گیا ہے. یہ تو فنٹاسٹک ہے, اور ساتھ ساتھ مٹھائی آج ہم نے پورے گورنر ہاؤس میں آنے والوں کو مٹھائی کھلائی ہے. صرف ابھی تو آگ لگائی ہے, میں یہ بتانا چاہتا ہوں ان قوتوں کو بھی, اور یہی حال اب ان کا ہونے والا ہے. رافیل کو آگ لگ گئی. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے یوم تشکر کی تقریب کے دوران بھارتی رافیل طیاروں کے ماڈلز کو آگ لگا دی. گورنر نے فنٹاسٹک چائے کا لطف بھی اٹھایا. کیسے دے رہے کریلے 80 روپے کلو. سارا دن مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں آپ کے کھانے پینے کی چیزیں نہ مہنگی ہو جائیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ. گلیاں اور سڑکیں دیکھتے دیکھتے سبزی کی دکان جا پہنچی. خاتون کو گلے لگایا, سبزیوں کی قیمتیں پوچھیں, سرکاری نرخ نامہ بھی چیک کیا. علاقے کے لوگوں سے ملی. خواتین نے مریم نواز کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا. مریم عوام میں گھل مل گئی. پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن. علیمہ خانم سمیت تینوں بہنوں کی بانی سے کانفرنس روم میں ملاقات کرائی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا علیمہ خانم اور رؤف حسن کا نام سفری پابندی کی فہرست سے نکالنے کا حکم. بانی پی ٹی آئی کی پرول پر رہائی کی درخواست آج سماعت کے لیے مقرر. اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست پر اعتراضات کے ساتھ سماعت ہوگی. بلوچستان کے ضلع نوشکی سے 4 افراد کی لاشیں ملی ہیں. ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے گلنگور سے ملنے والی 4 لاشوں کی شناخت ہو گئی. 4 افراد کو چند روز پہلے البت کے علاقے سے اغوا کیا گیا تھا. 2 کا تعلق پاک پتن اور 2 کا رحیم یار خان سے ہے. ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کی نوشکی میں 4 افراد کے بےایمانہ قتل کی مذمت. کہا امن کے دشمنوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا. قاتلوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. کراچی کے جناح اسپتال میں بے ہوش شخص کی جیب سے 2 بھارتی پاسپورٹ برآمد. پولیس سمیت دیگر اداروں کے اہلکار تحقیقات کے لیے اسپتال پہنچ گئے. پولیس کے مطابق دونوں بھارتی پاسپورٹ خاتون کے ہیں. جدہ سے جاری شدہ پاسپورٹ کی میعاد 2028 تک اور اس پر حیدرآباد کا پتہ درج ہے. آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر صلاۃ الشکر. کراچی میں پاک فوج، پاکستان رینجرز سندھ اور پاکستان کوسٹ گارڈز کے زیر اہتمام نماز شکرانہ ادا کی گئی. کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر نے افسروں اور جوانوں کے ساتھ نوافل ادا کیے. پاکستان کے لیے فلک شگاف نعرے. مارکہ حق میں پاک فوج کی تاریخی فتح پر اسلام آباد پولیس کی ریلی. قوم کو 10 مئی کی تاریخی فتح کی مبارکباد دی. آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی نے کہا مسلح افواج نے سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن کا مقابلہ کیا. یہ فتح دنیا کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے. ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں. کراچی میں تاجر برادری نے افواج پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کیا. کوٹلی میں خواتین، بچوں اور طلباء کی ریلی. ملک کے دیگر شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں. مشہور اینکر وسیم بادامی صاحب، انہوں نے کہا جب رافیل گرا، ان لوگوں نے جو ہے وہ رافیل بنانے والے ملک یعنی کہ فرانس کو ذلیل کروا دیا ہے. جب یہودیوں اسرائیلیوں کے ڈرون گرے تو نتنیاہو چیخ پڑا بھائی یہ کیا ہوا. کہ اب انہوں نے اسرائیل کو ذلیل کروا دیا ہے. اور S-400 جب تباہ ہوا انہوں نے رشیا کو ذلیل کرا دیا تو وہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ فوراً بھاگے. بھائی جان اگلی باری ہماری ہے، اس سے پہلے سیز فائر کرا دو، جان چھوڑو، یہ بھی ہمیں ذلیل کروائیں گے. ARY نیوز کے سینئر رینک پرسن وسیم بادامی کے تجزیے کی قومی اسمبلی میں گونج. پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی عبدالقادر پٹیل نے کہا وسیم بادامی نے بڑا خوبصورت تجزیہ کیا تھا. وسیم بادامی نے کہا جب رافیل گرا تو فرانس کے صدر نے کہا یہ کیا ہوا. جب ڈرون گرے تو نیتنیاہو چیخ پڑے. جب S-400 تباہ ہوا تو پیوٹن نے کہا کیا ہوا. ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ بھاگے، اگلا میرا نمبر ہے، میری کوئی چیز نہ گرا دیں، پکڑو انہوں.
वो बेच में कूद पड़े और कहा झगड़ा मत करो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। हमारी पाकिस्तानी फौज ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दी है। पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बार फिर फतह हासिल की और इंडिया को एक बार फिर शिकस्त दे दी। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऑपरेशन बुनियादुल मसूस में अजीम फतह पर बच्चों का भी पाक फौज को खिराज तहसीन। आप भी अपने फ़ोन उठाएं और अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करें। पाक अफवाज का शुक्रिया अदा करें। अपने अल्फाज में पैगाम भेजें इस नंबर पर 0318387881। गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली मंजूर नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा गजा में मुस्तकिल और गैर मशरूत सीज़ फायर होनी चाहिए। गजा में भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया। गजा में महसूर फ़लस्तीनियों की फाका कशी के जरिए कत्ल किया जा रहा है। 6 टीमें 0 फेयर। क्रिकेट का होगा जश्न। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पीएसएल 17 मई से दोबारा शुरू होने का ऐलान कर दिया। पीएसएल जहां खत्म हुआ वहीं से शुरू होगा। शेड्यूल भी आ गया। 17 मई को रावलपिंडी में कराची और पेशावर ज़ल्मी का मैच होगा। HBL PSL 10 का फाइनल 25 मई को लाहौर में होगा। मोहसिन नकवी ने कहा, हम मुत्तहिद हैं और फिर क्रिकेट का जश्न मनाएंगे। खिलाड़ियों और फैंस में भी वही जज्बा होगा। न्यूजीलैंड के साबिक कोच माइक हेसन पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच मुकर्रर। 26 मई से जिम्मेदारियां संभालेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, उम्मीद है माइक हेसन अपने तजुर्बे से पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल को एक नई शक्ल देंगे। माइक हेसन PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। भारतीय हरीफ को धूल चटाने वाले बॉक्सर शहीर आफरीदी की आईजी सिंध से मुलाकात। आईजी सिंध ने सिंध पुलिस के बॉक्सर को भारतीय हरीफ को शिकस्त देने पर मुबारकबाद दी। शहीर आफरीदी को एक तनख्वाह और तारीफी सनद भी इनाम में दी गई। शहीर आफरीदी ने रैंकिंग फाइट में तरुजिन्स बाजवा को पछाड़ा था और रेड कार्पेट बिछ गए। तैयारियां मुकम्मल। पेरिस में दुनिया का सबसे बड़ा फिल्मी मेला सजने को तैयार। ग्लैमर की रंगीनियों से सजे कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में नामवर हॉलीवुड स्टार जलवा बिखेरेंगे। 22 फिल्मों में अवार्ड जीतने के लिए मुकाबला है। आज से शुरू होने वाली रंगारंग तकरीब के